بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قد قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. نعم. ہم یہاں پہ پہنچ گئے تھے کہ اما بعد وحجۃ علی العباد اجمعین بین بہ وبما انزل علیہ. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. آج کا درس یہاں سے ابتدا کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ: بین بہ وبما انزل علیہ، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو مبین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمارے اوپر وضاحت کی، دین کا علم ہمیں بتایا. اور بما انزل علیہ، اسی طرح قرآن مجید کی وضاحت فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی ہوتی تھی تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کیا قرآن مجید میں آیا ہے کیا نہیں ہے، یہ احکام وغیرہ. من الکتاب، کتاب میں سے یعنی قرآن مجید میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، حکمت سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث یعنی سنت. کل ما فیہ صلاح العباد، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس میں بندوں کے لیے صلاح ہے، فائدہ ہے، چاہے وہ آگے وہ خود بھی بتا رہے ہیں وہ استقامت احوالہم فی دینہم و دنیاہم، جس میں ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے دنیا میں اور دین میں، دونوں میں. یہ صرف آپ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دینی امور میں ہمارے لیے فائدہ، بلکہ دنیاوی امور میں بھی رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں بہتری دنیا کے حوالے سے بھی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لقد توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں فوت ہوئے کہ ہمیں انہوں نے اس پرندے کے بارے میں بتا دیا جو پرندہ آسمان پہ جو ہے وہ اپنے پرواز کرتا ہے اور کس طرف وہ اپنی پرواز کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا بھی علم دے دیا. یعنی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دے دیا، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، دنیا میں جس میں ہمارے لیے مصلحت ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں یہود نے، ایک مشرک نے کہا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں یعنی واش روم کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے؟ یعنی ایک حقارت سے وہ بیان کر رہا تھا کہ تمہیں صرف واش روم کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تھے نعم لقد علمنا کل شیء، ہمیں ہر چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی. لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط، ہمیں منع فرمایا گیا کہ ہم جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ واش روم کریں. اسی طرح ہمیں منع کیا گیا کہ ہم 3 سے کم جو ہے پتھر کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کریں. اسی طرح ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کسی ہڈی یا جو ہے وہ روث کے ساتھ، یعنی جو ہوتی ہے بھینس کا جو ہوتا ہے گوبر، اس کے ساتھ جو ہے استنجا کریں. یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں.
یعنی فخر سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ تو یہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین اور دنیا کا علم سکھایا ہے، اور دنیاوی امور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتایا کرتے تھے، اگر ان کو پتہ چل لے کہ یہ زیادہ کام بہتر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ وہ واقعہ ایک مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے نئے نئے تو دیکھا کہ انصار جو ہے وہ ایک جو کھجور ہوتا ہے درخت، ایک ہوتا ہے نخل جس کو فحل بھی کہتے ہیں، یعنی ذکر ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی مذکر ہوتا ہے کھجور کے درخت میں، اور ایک مؤنث ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے جو ہے نا وہ دوسرے کو یعنی ذکر کے جو ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے درخت، اس کے کھجوروں کو دوسرے کھجور پہ مؤنث کھجوروں میں مارتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اللہ عالم، میں نے خود نہیں دیکھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا پیداوار کھجوروں میں زیادہ آتی ہے، تو اس میں بار بار اوپر اترنا پڑتا ہے، اور درخت کے اوپر جانا پڑتا ہے، پھر نیچے اترنا پڑتا ہے، 2-3 مرتبہ ایسا کرنا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے لیے، آسانی کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا سے کیا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ہے ویسے رہنے دو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ شاید یہ وہی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اس کام سے ہٹ گئے۔ لیکن اگلے سال جب اس کا پھل آیا تو پھل تھوڑا بھی آیا اور جو ہے وہ اچھا نہیں آیا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے امور میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو جو دنیاوی امور ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ہے نا بہتری اس میں، یعنی ہم نے دین کے حوالے سے بلا شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز ہمیں بتا دی وہ حجت ہے، لیکن دنیاوی امور سے اللہ کے نبی نے کوئی چیز بتا دی ہو لیکن وہ اس میں مصلحت نہیں ہے، اس کے عکس اس میں مفسدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، اگر انسان غور و تدبر کرے۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے محمد عبدہ المصری کا رحمہ اللہ کا، وہ ایک بارش فرانسہ میں جو ہے وہاں پہ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، تو اس میں جو ہے وہ مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، کیونکہ جائز ہم فقہ میں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کہ یہود کے کھانے میں پلیٹوں میں کھانا کھانا ان کے ہوٹلوں میں۔ تو ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم کہتے ہو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو۔ تو اس نے کہا یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو، کیا اس کی وضاحت ہے قرآن مجید میں، کیا کیسے بنایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اور کیسے؟ ان کا جو جس نے کھانا بنایا طباخ، اس کو لے کے آؤ۔ اور وہ طباخ کو بلا کے لے کے گیا جو کھانا بناتا ہے، شیف کو بلا کے لایا، تو اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کھانا کیسے بنایا ہے؟ محمد عبدہ نے پوچھا تم نے کھانا کیسے بنایا ہے؟ اس نے کہا ایسے 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 کیسے کر کے بنایا۔ اس نے کہا دیکھو یہ چیز قرآن مجید میں تھی۔ محمد عبدہ نے اس یہودی کو کہا یہ دیکھو یہ قرآن مجید میں تھی۔ اس نے کہا کیا آوے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید لے کے آؤ۔ قرآن مجید لایا گیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ آیت لکھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں چیز کا معلوم نہ ہو۔ اب یہ جو ان کنتم لا تعلمون سے مراد ہے اگر تمہیں کسی چیز کا معلوم نہ ہو تم اہل علم سے پوچھ لو۔ فاسألوا اہل العلم یا فاسألوا اہل الذکر، دونوں مراد ہے۔ تو یہ صرف شرعی علوم میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں تقلید میں ایک حجت لیا جاتا ہے، یہ تقلید میں جو ہے نا وہ آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ دنیاوی امور میں بھی ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھنی ہے کوئی چیز تو یہ اہل علم سے جن کا وہ اختصاص ہے، وہ اس چیز میں مختص ہے، آپ اس چیز کے بارے میں پوچھنا بھائی دروازہ کیسے بنانا ہے، یہ لائٹ کیسے بنانی ہے، یہ ویڈیو کیسے بنانی ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، تو یہ سوال ہی ہے۔ تو اس کا جو ہے نا وہ بیچارہ جواب نہیں دے پایا۔ تو یہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دینی امور سے یا دنیاوی امور میں ہمیں بتا دی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا ایک خوبصورت واقعہ تھا، اس لیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ کل ما فیہ صلاح العباد واستقامۃ احوالہم فی دینہم و دنیاہم، کہ ہر وہ کام جس میں صلاح العباد ہے، عباد بندوں کے لیے بہتری ہے، چاہے وہ دین میں ہو چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں تو کیا ہمیں اپنے رب کے اسماء و صفات کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جیسا فرماتے ہیں کہ ہمیں واش روم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب ہمیں اتنی یعنی حقارت والی چیز یا ایسی چیز بہت چھوٹی چیز سکھا دی ہے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہوگا؟ بتایا ہے، اس لیے جو ہے وہ
جو اہل تفویض ہیں یا اہل تحویل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کہتے ہیں کہ لا نعلم فیہ شیئا، یا تفویض کرتے ہیں، تفویض سے مراد یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش سے کیا مراد ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ تو یہ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیا مراد ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان قول ہؤلاء من شر اقوال اہل البدع والالحاد، یہ ان کا قول اہل تفویض کا جو کہتے ہیں اذا جاءت کا آیہ و حدیث فی صفات اللہ ففوضه ولا تتکلم فیہ ابدا وکن معه کالامی، یہ یعنی اہل تفویض والے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل یا تفویض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذا جاءت کا آیہ، اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن مجید کی آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اسماء و صفات کا کوئی جو ہے ذکر ہے، اور حدیث یا کوئی حدیث آتی ہے فی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، فوض تو اس میں آپ تفویض کر دو، یہ نہیں کہو کہ ہمیں نہیں معلوم، تفویض مراد ہمیں نہیں معلوم کیا اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، ولا تتکلم فیہ ابدا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبھی کوئی بات نہ کرو، وکن معہ کالامی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ایک امی کی طرح بن جاؤ، امی کہ ایک جاہل کی طرح بن جاؤ، مجھے نہیں معلوم۔ تو ان کے بارے میں شیخ الاسلام میں فرماتے ہیں ان قول ہؤلاء، ان کا یہ جو قول ہے جو کہتے ہیں من شر اقوال اہل البدع والالحاد، یہ بدعتیوں میں سے اور ملحدین میں سے سب سے بدترین قول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قول کی وجہ سے، جیسے شیخ الاسلام آگے فرماتے ہیں، اس قول کی وجہ سے ان الفلاسفہ لم يتسلطوا علی المسلمین الا بمثل هذا القول، فلاسفہ جو ہیں وہ اس قول کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ جب آپ کہہ دیتے ہیں تفویض کر دیں مجھے نہیں معلوم، تو اہل فلاسفہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں معلوم تو آپ جاہل ہیں، اب ہمیں معلوم ہے، ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے صفات و اسماء میں اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے لا اعلم لا ادری یہ بڑا ہی خطرناک ہے، بجائے اس کے آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں تو اگلے والے کو ایک قسم کا جو ہے نا وہ جواز مل جاتا ہے کہ وہ آپ پہ بولے کہ تو جاہل ہے، تو نے کہہ دیا لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تجھے فلاسفہ کہتے ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، ازل ہے، قدم ہے، جو ہے ازلی ہے، اپنی جو فلاسفہ کے جو اقوال ہیں آپ پڑھیں گے عقیدہ کے بڑی کتابوں میں، عجیب ان کے جو ہے نا وہ استنباط ہے، عجیب اقوال ہیں۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو اگلوں کو ایک قسم کے جب آپ کے پاس یہ صلاح ہے آپ کے پاس علم کی، جب آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس صفت سے یا اس اسم سے کیا مراد ہے، استواء سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے، علی العرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے، یا مستوی ہوا ہمیں معلوم ہے، لیکن اہل سنہ والجماعہ تفویض کس چیز میں کہتے ہیں؟ جیسا کہ سلف صالحین کی کتابوں کے بارے میں جو نہیں علم رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے جو اہل سنہ والجماعہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، اہل تأویلی و اہل تفویض۔ اہل تأویل جو تعویل کرتے ہیں استواء علی العرش، کہتے ہیں استولا، یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ کھلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے وجہ سے مراد، چہرے سے مراد جو ہے وہ خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ تو یہ تأویل ہے، یعنی آپ نے صرف اللفظ عن ظاہرہ، آپ نے ایک لفظ کا جو ظاہر ہے اس سے ہٹا کے دوسری طرف جو ہے نا آپ نے رکھ دیے جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور تفویض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اہل سنہ والجماعہ تفویض کب کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں؟ وہ کیفیت میں کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے علی العرش، جس طرح امام مالک فرماتے ہیں الکیفیت مجہول، ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے۔ یہاں پہ اہل سنہ والجماعہ تفویض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ استوا یعنی استوا ہی ہے، استولا نہیں ہے۔ اور یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ ہی ہیں، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ ہاتھ کی کیفیت کیسی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن کیفیت اللہ تعالیٰ کے چہرے کی ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہاں سے مراد ہے اہل سنہ جو ہے وہ اس چیز میں تفویض کرتے ہیں کیفیت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں بغیر تعطیل کے، بغیر نفی کے، بغیر کسی تمثیل کے۔ تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ تو اس لیے میں بات کر رہا تھا اہل فلاسفہ کی، جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ فلاسفہ کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ وہ آپ پر بہتان بنا بجا، آپ تو جاہل ہو، ٹھیک ہے اب ہماری سنو۔ ایک انسان کا یہ صلاح ہے انسان کے پاس علم کی، اور یہ کہیں کہ مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے العرش پہ، مجھے معلوم ہے۔ آپ کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی کیا مراد استواء علی العرش سے،
تو وہ ایک فلاسفہ کے بعد جواز بن جاتا ہے آپ کے اوپر، آپ کے دین پر جو ہے نا مسلط ہونے کا۔ اس لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان الفلاسفہ لم يتسلطوا علی المسلمین الا بمثل هذا القوم، الفلاسفہ اسی قول کی وجہ سے، اسی قول اہل تفویض کے قول کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط ہوئے ہیں۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں ہر چیز کا علم دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی ہمیں علم دیا ہے۔ نعم۔ فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ نعم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو ہے وہ ایک نور راستے پہ، روشن راستے پہ چھوڑا جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ متاخرین میں سے، یعنی جو آج کل جو نیا الحاد ایک قسم کا شروع ہوا ہے، اس میں سے جو ہے نا یہاں پہ ایک جو وہ استدلال کرتے ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، نبی علیہ السلام کو جو حدیث ہے، جو کھجور کا میں نے قصہ سنایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم جو ہے اپنے دنیاوی امور میں بہتر جانتے ہو۔ تو وہاں سے یہ ایک غلط استنباط لیتے ہیں آج کے دور کے، آپ ملحد کہہ دیں یا یہ جو غرب کی جو پیداوار ہے، اس طرح کے ذہنی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی دینی امور میں دین جو ہے وہ عبادات تک جو ہے نا آپ اس کو عبادت تک، آج آپ نے سنا کو اکثر کہتے ہیں بھائی یار دین کو جو ہے نا آپ مسجد تک رکھیں، مسجد سے باہر نہ نکالیں، یہ سیاست میں مسجد دین کو نہ داخل کریں، یہ ان کاموں میں دین کو نہ داخل کریں، آپ نماز تہجد پڑھیں، یہ آپ کا دین ہے۔ تو دین کو صرف عبادت تک جو ہے نا آپ مکتفی رکھیں، اس کا آگے نہ لے کے آئیں، یہ یہاں تک عبادت تک ہے۔ لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن مجید میں سب سے جو لمبی آیت ہے وہ دین کے بارے میں ہے، قرض کے بارے میں ہے، اور اس میں تمام جو احکام ہیں وہ مالی معاملات یا معاملات سے ہیں، عبادات سے ایک بھی اس میں حکم عبادات کے تعلق سے نہیں ہے۔ سب سے طویل جو ہے لمبی آیت قرآن مجید میں وہ قرض کے بارے میں ہے، مالی معاملات یا معاملات کے بارے میں ہے۔ اور ان کو اجالوں گا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین کو جو ہے نا آپ عبادات تک اکتفا رکھو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ربا الاستثماری جو بینک میں جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں کیش، ایک جو ہے وہ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ، اور جو ایک ہوتا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو عام کارڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایک جو سود ہوتا ہے وہ کریڈٹ کارڈ میں ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں کہتے ہیں آپ اسے کچھ آپ پیسے اس کو رکھنے پڑتے ہیں 5-6 لاکھ روپے، تو وہ آپ کو بینک فائدہ دیتا ہے، تو یہ معروف یہ ہے کہ یہ ربا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ربا نہیں ہے کیونکہ اس میں ظلم نہیں ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، آپ نے پیسے بینک والوں کے باہر رکھوائے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، جو ہے ربا دے رہے ہیں آپ کو، کریڈٹ کارڈ پہ پیسے دے رہے ہیں، ڈیبٹ کارڈ پہ، ہاں سیونگ اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ بھی کہتے ہیں اس کو، اور جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ سود نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں اس میں ظلم نہیں ہے، تو اس لیے یہ ربا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ میں دیکھا کہ کھجوریں آئی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کھجوریں اچھے رنگ کی ہے، اچھی کوالٹی کی کھجوریں، کیا ساری خیبر کی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، بلکہ ہم بری کھجوریں یا 2 نمبر یا ہلکی جو کھجور ہوتی ہے، ہم وہ 2 جو ہے مٹھیاں بھر کے 2 صاع دے کے ایک اچھے کھجوروں کا 1 صاع لے لیتے ہیں۔ اب یہ ظلم تو نہیں ہے ظاہر میں، کیونکہ آپ 2 صاع اس کو 2 نمبر کوالٹی کی جو کھجور آپ اس کو دے رہے ہیں، اور 1 نمبر کوالٹی کی آپ 1 صاع اس سے لے رہے ہیں، یہ بظاہر تو یہ ظلم نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا عین الربا، یہ عین جو ہے سود ہے۔ اگر آپ نے یوں ہی کرنا ہے تو آپ گندی کھجوروں کو یا ہلکی کوالٹی کی کھجوروں کو بیچ کے آؤ، ان کے پیسوں سے پھر آپ نئی کھجوریں، اچھی کھجوریں لے لو، تو یہ بھی ظلم تو نہیں ہے۔ اب ان جاہلوں کو کیا پتہ کہ ربا، کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ربا الاستثماری یہ ہمارا دین دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یہ اقتصاد کو، ملک کی اقتصادی جو معیشت ہے یا معاشت کو بڑھاتا ہے، تو ہم اس لیے دنیاوی امور میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ اس کو دین کا مسلط اس میں نہ کرو۔ لیکن جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ جب اختلاف ہو جائے، حکم جو ہے نا، حکم وہ احکام دین سے ہی لیے جاتے ہیں۔ ہاں آپ نے دیوار کیسے بنانی ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے، آپ دیکھیں خبیر جو ہے اس سے پوچھ لیں کیسے دیوار بنانی ہے، کیسے گیٹ بنانا ہے، وہ آپ پوچھیں، لیکن آپ جب حکم کی بات لے آتے ہیں جہاں پہ احکام حکم لگ رہا ہو تو وہ دین سے ہی لیا جائے گا، نہ کہ آپ اپنے پاس سے لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ جو اپنے دین کو مسجد تک جو ہے محدود رکھیں یا عبادت تک محدود رکھیں، مالی معاملات میں یا دوسرے معاملات میں دین کو نہیں کہلائیں، یہ بالکل جو ہے عین غلط بات ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں مالی معاملات پہ دوسرے معاملات میں بھی جو ہے وہ آیات ہیں، جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ سب سے لمبی آیت قرآن مجید میں دین کے بارے میں ہے، قرض کے بارے میں ہے۔ نعم، یہاں پہ آپ نے ہمیں ایک لفظ چھوڑ دیا، وہ استقامت
أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة نعم من العقائد الصحیحہ، یعنی جس میں آپ کے عقائد جو ہیں وہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہی ما یحکم الانسان فی قلبی وقد تکون صحیح وقد تکون خاطئ، یعنی جو آپ کا دل جو ہے جس چیز کا اعتقاد رکھے وہ جو ہے نا اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ عقد سے ہے، جو ہے نا عقد جو ہے نا رسی کو باندھنا جو ہے گھیرا، اس سے ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے دل میں اعتقاد رکھتا ہے، لیکن یہ اعتقاد لازمی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی غلط بھی ہوتا ہے اعتقاد۔ تو یہ اعتقاد اور فرق ہے۔ اسی طرح علم اور اعتقاد میں فرق یہ ہے کہ عقیدے کا جو تعلق ہے نا اس میں آپ ایک اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا پتہ کبھی کبھی غلط ہو سکتا ہے اور کبھی صحیح ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کہیں یار میرا اعتقاد ہے کہ یہ بندہ تاجر ہے، لیکن آپ کا اعتقاد غلط ہو سکتا ہے، وہ تاجر نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں شاید یہ عالم ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ایسا بندہ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اعتقاد غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کہیں کہ جو ہے نا مجھے چیز کا علم ہو گیا، تو وہ علم صحیح ہی ہوتا ہے، لیکن اعتقاد میں کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتقاد میں جو ہے نا حکم ہوتا ہے، آپ کسی بھی چیز پہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ حکم ایسا ہی ہے، یا نفی کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ۔ کسی چیز کی آپ نفی کر دیں گے بھی حکم ہے، کسی چیز کا آپ اس بات کر دیں گے بھی حکم ہے، لیکن علم میں حکم نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ لازمی بات ہے اس مانے نہ مانے۔ آپ کے پاس علم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، وہ علم آپ کا ٹھیک ہوگا، لیکن آپ اس پہ حکم نہیں لگاتے بھائی ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ تو یہ فرق ہے عقیدے میں اور علم میں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کی بھی جو ہے نا ہمیں عقیدے میں بھی ہماری اصلاح کی ہے، اور آگے من العقائد الصحیحة والأعمال القویمہ، اور اعمال قویمہ یعنی عبادات کے تعلق سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نعم والاخلاق الفاضلة، اخلاق فاضلہ میں بھی اخلاق یعنی ما يتخلق به الانسان فی معاملۃ الناس من اللین والبشاشہ، وہ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ لوگوں سے تعلق رکھتا ہو، جس میں انسان نرمی پہ پیش کرے اور اسی طرح بشاشت اپنے چہرے پہ جو ہے لائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ نعم آداب العالیہ، اسی طرح آداب میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نعم فسار على ذلك، فترک امتہ، قرأنا هذا، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ نعم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو محجۃ البیضاء ایک روشن راستے پہ چھوڑا، لیلها کنہارها، جس کی رات دن کی طرح ہے، لا یزیغ عنها الا ہالک، جو بھی اس سے ہٹتا ہے وہ ہلاکت کی بجائے اور اس کو کچھ نہیں ملتا۔ نعم فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين۔ نعم اس راستے پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے سب سے بہترین لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ندا پر جو ہے وہ لبیک کہا اور اس راستے پہ چلے گئے، اور وہ خیرۃ الخلق من الصحابہ، وہ بہترین لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے خلق میں سے، لوگوں میں سے، من الصحابہ و تابعین، لیکن یہ صحابہ تابعین یعنی مراد ہیں، لیکن یہ خیرۃ الخلق جو ہے انبیاء کے بعد ہیں، انبیاء کے بعد، انبیاء سب سے پہلے ہیں، پھر جو ہے وہ شہداء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، لیکن انبیاء کے بعد یہ خیرۃ الخلق ہیں۔ اور یہ تین جو اس کے بعد گروہ ہیں، صدیقین و شہداء و صالحین، یہ تینوں گروہ جو ہے صحابہ کرام میں پائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ان تین گروہ میں بھی ہیں، صدیقین میں بھی ہیں، شہداء میں بھی صحابہ کرام ہیں، اور صالحین میں بھی ہیں۔ نعم والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا۔ نعم والذین تبعوهم بإحسان، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کے ساتھ اتباع کی، فقاموا بشریعته، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کھڑے رہے یا چلتے رہے، وتمسکوا بسنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رکھا، وعضوا علیها بالنواجذ، اپنی دھاڑوں کے ساتھ، یہاں تک یعنی اس میں ایک قسم کا تشبیہ ہے کہ سختی سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پکڑا، اور اسی طرح عقیدے کو بھی پکڑا، عبادت کو بھی پکڑا، اخلاق کو بھی پکڑا، آداب کو بھی پکڑا۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں یہی مصیبت ہے کہ ہم عقیدے میں ماشاءاللہ اہل حدیث بڑھے گی، پختہ عقیدے والے ہیں، توحید پہ ہیں بلا شک، عبادت بھی ہم اچھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق میں جو ہے ہمارے اکثر، اللہ معاف کرے کہ اخلاق میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اسی طرح آداب میں، اخلاق اور آداب کی بھی
عقیدہ اور عبادت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. نعم. فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. فصاروا هم الطائفة یعنی وہ یہی جو صحابہ کرام ہیں یا اتباع تابعین ہیں یا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، یہی جو ہے حق پر ہیں، یہی گروہ جو ہے حق پہ ہے، ظاہرین ظاہر بھی ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. لا يضرهم من خذلهم، ان کو جو ہے کسی کی جو ہے وہ جو ہے رسوائی جو ہے ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. او خالفہم، یا کوئی ان سے اختلاف کرے تو ان کے اختلاف بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. او حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. یہاں سے امر اللہ سے مراد یا حکم سے مراد قیامت نہیں ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں استدلال کرتے ہیں کہ قیامت ہے، یہاں تک قیامت آئے گی تو جو ہے وہ قیامت تک رہیں گے. نہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کا امر کونی مراد ہے، یعنی وہاں پہ اس ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو تمام جو خیر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ فوت ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ اشرار الخلق یعنی اللہ تعالیٰ کے برے بندوں پہ آئے گی، نہ کہ نیک بندوں پہ آئے گی. یہاں سے مراد یأتی امر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو تمام نیک لوگ ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہ برے لوگوں پہ آئے گی. اس حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ جو ہے وہ قیامت جو ہے اس وقت قائم ہوگی جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی برے لوگ ہوں گے جن پر قیامت جو ہے وہ آئے گی. یہ یہاں سے مراد امر اللہ سے یہ مراد ہے. نعم. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون بسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نعم. امام رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہی کے راستے پہ الحمدللہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، انہی کی سیرت پہ چل رہے ہیں، کتاب سنت کے روشنی پہ چل رہے ہیں اور مہتدون ہیں. یہاں امام رحمہ اللہ سے مراد یہ مراد نہیں کہنے تھے کہ اپنا وہ تعریف کر رہے ہیں، بلکہ اپنا ایک موقف بیان کر رہے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ اپنی نعمت جس طرح ضائع کرنا. فحدث جس طرح سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اب نعمتوں کو بیان کیا کرے. تو یہ اس طرح ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے ہے کہ امام رحمہ اللہ اپنی اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم انہی کے راستے پہ ہیں. نعم. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. یہاں پہ خود ہی امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تحدث نعمت کے بارے میں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور اسی طرح جو ہے جو ہر مومن پہ واجب ہے کہ وہ اسی راستے پہ ہو، اس وجہ سے جو ہے میں یہ بات کر رہا ہوں. نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. یہاں پہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثبات کا جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، اسی طرح قول ثابت کا جو ہے وہ یعنی کلمہ توحید کا سوال کر رہے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں. نعم. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي. نعم. یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے اور لوگوں کے بھٹکنے کی وجہ سے یا فرق ضالہ کے یا مبتدعہ فرق کی کثرت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ اچھا سمجھا کہ میں ایک مختصر ایک رسالہ لکھوں جس کا نام عقیدتنا ہے، عقیدت اہل السنہ والجماعہ. تو اختصار جو ہے نا کلام کی 3 قسمیں ہیں. الکلام ينقسم الى 3 اقسام. جو کلام ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اختصار اور اطناب، اور اسی طرح اطناب اختصار اور اقتصار قاف سے ہے. تو یہ تین چیزیں. اطناب ان یزید اللفظ علی المعنی، اطناب کی تعریف جو ہے ان یزید اللفظ علی المعنی، یعنی ایک لفظ پہ جو ہے نا معنی کی ہے نا آپ اس پہ زیادہ الفاظ بیان کر لیں. آپ کے پیار، محبت، یعنی ایک ہی لفظ کے جو ہے نا آپ نے کافی زیادہ جو ہے نا نام رکھ لیے ہیں. تو یہ ہے اطناب. اسی طرح اختصار کہتے ہیں ان یکون اللفظ اقل من المعنی، جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے ہوں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوں. تو یہ ہے اختصار. پھر اقتصار قاف سے جو ہے ان یکون اللفظ مساویا للمعنی، کہ لفظ اور معنی دونوں متساوی ہوں. تو یہ کلام کی قسمیں. تو یہاں بھی امام رحمہ اللہ فرما رہے کہ میں نے اختصار کے ساتھ کتاب لکھی، یعنی ان یکون اللفظ اقل من المعنی، الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں لیکن معنی اس کے زیادہ ہیں.
وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ہاں، یہاں پہ اہل سنہ والجماعہ کا جو ایمان ہے، ایمان کے متعلق